أعوذ بالله من الشيطان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ روز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پہ گفتگو ہوئی تھی۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا جو ایمان نہ لائیں، جو ایمان سے محروم رہیں، جو اللہ رب العزت کے کلام کو کسی انسان کی کاوش قرار دیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے مخاطب ہو کے کہا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ تم میرے کلام پہ ایمان لا کر اور ہر اس چیز پہ ایمان لا کر جس پہ ایمان لانا واجب ہے، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا اچھا انجام ذکر فرما رہے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ انذار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی تبشیر ہوتی ہے، جہاں پہ ترغیب ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ترہیب ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو وارننگ دے رہے ہوتے ہیں، وعید سنا رہے ہوتے ہیں، دھمکی دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے اولیاء پہ ایمان نہیں لاتے، وہیں پہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، ان کے لیے رب العزت کی نعمتیں ہوں گی۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت خوشخبری دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیں۔ کن کو دے دیں؟ ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بشر یہ فعل امر ہے کہ آپ خوشخبری دے دیں۔ اور الصالحات یہ صالحۃ کی جمع ہے، اچھے اعمال۔ ان لہم جنات، جنات جنتن کی جمع ہے، جنہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ تجری چلتی ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، ان کے باغات کے نیچے سے کیا بہتی ہوں گی؟ الانہار نہریں۔ الانہار نہر ان کی جمع ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں کن کو؟ ایمان لانے والوں کو۔
لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے خوشخبری دے دیں ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو. یہ انداز کہ دونوں کے درمیان واو کے ذریعے فرق ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ گمراہ فرقے ایمان کی تعریف میں صراط مستقیم سے ہٹ گئے. کسی نے کہا ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، یعنی کہ دل کے ذریعے آپ اللہ کو مان لیں، اللہ کے رسولوں کو مان لیں، آسمانی کتابوں کو مان لیں، فرشتوں کو مان لیں، آخرت کو مان لیں، تقدیر کو مان لیں تو آپ مومن ہیں. زبان سے چاہے آپ اقرار نہ کریں. اور کچھ گمراہ فرقوں نے کہا ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، چاہے دلی طور پہ آپ کا اللہ اور اللہ کے رسولوں پہ، تقدیر پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ ایمان نہ ہو. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان نام ہے دلی تصدیق کا اور زبان سے اقرار کا، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ آپ زبان سے اقرار کریں، زبان سے اعلان کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ہے ایمان، یہ ہے زبان سے اقرار اور دل میں بھی تصدیق ہو. اگر دل میں کفر ہے تو پھر ایسا آدمی منافق ہوگا، مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ جو زبان سے اعلان کرے، اعتراف کرے، اقرار کرے اور دل میں اس اقرار کی تصدیق کرے. اور تیسرے نمبر پہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل بجا لائے، اپنے اعضاء کے ذریعے اس ایمان کے مطابق عمل کرے. اور یہ ایمان یزید بالطاعہ، الایمان قول وعمل وتصدیق، یزید بالطاعہ. یہ ایمان جب آپ نیک عمل بجا لاتے ہیں تو بڑھتا ہے. وینقص بالمعصیہ، اور جب آپ گناہ کے کام کرتے ہیں تو یہ ایمان کم ہو جاتا ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیک عمل جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. جب آپ نیک عمل کثرت سے کریں گے ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب آپ گناہ کریں گے ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے یہاں پہ فرق کیوں کیا ہے؟ اللہ درمیان میں واو کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ تقتضی المغایرہ، یہ مغایرت کا معنی دیتی ہے. یعنی کہ یہ واو بتاتی ہے کہ وہ چیز جو واو سے پہلے ہے اور وہ چیز جو واو کے بعد ہے، دونوں میں فرق ہے. واو سے پہلے والی چیز جس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور واو کے بعد کی چیز جس کو معطوف کہتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واو ہمیشہ مغایرت کلی کے لیے نہیں ہوتی. واو ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق کرے. کبھی معمولی فرق کے لیے بھی واو آتی ہے، اور کبھی واو کے بعد وہ چیز ہوتی ہے جو واو سے پہلے ذکر کردہ چیز کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اسے ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. اس کی مثال لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہے کس کا؟ اللہ کا، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، نمبر 3 اور اس کے رسولوں کا، اور آگے کیا کہا؟ نمبر 4 کس کا؟ جبریل کا، نمبر 5 میکائیل کا. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی کہ جو اللہ کا دشمن وہ بھی کافر، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن وہ بھی کافر، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن وہ بھی کافر، اور جو جبریل کا دشمن وہ بھی کافر، جو میکائیل کا دشمن وہ بھی کافر، اور اللہ ان کا دشمن ہے جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ. یہاں پہ اللہ نے پہلے ذکر کیا اپنا،
پھر فرشتوں کا، پھر رسولوں کا، اور پھر کس کا ذکر کیا ہے؟ جبریل کا اور میکائیل کا علیہما السلام. تو کیا جبریل اور میکائیل فرشتوں میں سے نہیں ہیں؟ فرشتوں میں سے ہیں، لیکن پھر واؤ کے ذریعے ان کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا ان کی اہمیت کے پیش نظر. یعنی کہ وہ فرشتوں میں سے ہیں لیکن عام فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں میں ان کا خصوصی مقام ہے، فرشتوں میں ان کی خصوصی اہمیت ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازیں پابندی سے ادا کرو، اور وہ نماز جو درمیانی نماز ہے، جو افضل نماز ہے، اس کی بھی پابندی کرو. تو کیا الصلاۃ الوسطی الصلوات کا حصہ نہیں ہے؟ یہ افضل نماز، یہ درمیانی نماز باقی نمازوں کا حصہ ہے، لیکن واؤ کے ساتھ اس کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے. نیک اعمال، عام طور پہ لوگ نیک اعمال کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں. ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن نمازیں پڑھنے میں سستی، روزے رکھنے میں سستی، حج فرض ہونے کے باوجود حج کرنے میں سستی، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی. تو اللہ نے کہا خوشخبری آپ ان کو دیں جو ایمان لے کر آئیں اور نیک اعمال بجا لائیں. تو نیک اعمال بہرحال ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان کو ذکر کیا گیا ہے واؤ کے بعد دوبارہ ان کی اہمیت کے پیش نظر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان کو خوشخبری دے دیں جو نیک اعمال بجا لائے. خوشخبری کس چیز کی؟ انا سے پہلے با ہوتی ہے، انا سے پہلے با ہوتی ہے جو عام طور پہ کلام سے حذف کر دی جاتی ہے، لیکن اس کا معنی موجود رہتا ہے کہ آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے. خوشخبری کس چیز کی؟ کہ بِأَنَّ لَهُمْ جنات، اس چیز کی خوشخبری کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. تجری من تحت الانہار، یہ پورا جملہ جنات کی صفت ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں. کیسے باغات؟ ایسے عظیم الشان باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. علماء کرام ان الفاظ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی کہ جنت کے درختوں کے نیچے سے اور جنت کے محلات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اب یہ نہریں، یہاں پہ اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ نہریں کس چیز کی نہریں ہیں، کس چیز کی نہریں ہیں، یہ اللہ نے یہاں پہ نہیں بیان کیا. سورہ محمد میں اللہ نے بیان کیا ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون. آگے کیا فرمایا؟ تجری من تحتها الانہار، کہ جنت کی حالت، جنت کا وصف، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں. نمبر 2 فرمایا دودھ کی نہریں. نمبر 3 فرمایا شراب کی نہریں. نمبر 4 فرمایا شہد کی نہریں. تو یہ 4 طرح کی نہریں وہاں پہ بہہ رہی ہوں گی، اور 4 طرح کی نہریں وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ محمد میں آیا ہے. تو بہرحال اس قسم کی نہریں ہوں گی جو وہاں پہ بہہ رہی ہوں گی. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. کلما، یہ شرطیہ ہے، ظرفیہ ہے. شرط کا معنی بھی دیتا ہے، ظرف کا بھی، کہ جب بھی رزقوا، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ جنات کی طرف. جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، ان جنات میں سے، ان باغات میں سے، من ثمرات، ان پھلوں میں سے، رزقن، کوئی بھی رزق، قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ، اور ان کے پاس لایا جائے گا، بہ، یہ رزق، متشابہن، ایک دوسرے سے ملنے والا، ایک دوسرے سے متشابہ، ایک دوسرے جیسا. انسان کو کیا چاہیے؟ انسان چاہتا ہے کہ میری اچھی رہائش ہو، انسان چاہتا ہے میرا کھانا پینا بہترین ہو، انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھی بیگم مل جائے،
اللہ رب العزت نے روز قیامت مومنوں کو جو انعام دینے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں بتائے ہیں. نمبر 1 رہائش بتا دی کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. نمبر 2 کھانا بتا دیا. اور نمبر 3 آگے بتایا کیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بیویاں بھی بتا دیں. اور چوتھے نمبر پہ انسان کے پاس رہائش ہو، انسان کے پاس کھانا پینا ہو، انسان کے پاس بہترین بیوی ہو، لیکن ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کیا کہ پتہ نہیں کب یہ رہائش ختم ہو جائے، کب مجھے یہ مکان بیچنا پڑ جائے، کب اس کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو جائے، اور کھانے پینے کا یہ ذخیرہ کب ختم ہو جائے، بیوی کب فوت ہو جائے، کب بیمار ہو جائے. یہ سارے اندیشے رہتے ہیں. اللہ نے ان تمام اندیشوں کو ختم کیا. فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان نعمتوں میں، ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں جملے کی طرف. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا ان باغات میں سے، من ثمرتن کوئی بھی پھلوں میں سے کوئی بھی، رزقن بطور رزق. تو یہ رزقن جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور من ثمرتن یہ بدل بن رہا ہے منہا سے. قالو یہ شرط کا جواب ہے کہ جب جب انہیں جنات میں سے، ان باغوں میں سے، پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، قالو تب وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا ہے. پہلے کب ملا ہے؟ اس میں علماء کرام کے 2 قول ہیں. سلف صالحین کے اس معاملے میں 2 قول ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں پہلے ملا. پہلے کب ملا؟ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا رہا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں ملا ہے اسی جنت میں، یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، کچھ وقت پہلے یہ ملا ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں پہلے ملا ہے، اس میں 2 قول ہو گیا، پہلے ملا دنیا میں یا پہلے ملا اسی جنت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اتو بھی یہ رزق ان کے پاس لایا جائے گا اس حال میں کہ متشابہن یہ حال ہے. اس حال میں رزق کی حالت کیا ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوگا، یعنی کہ جو پہلے دیا گیا بعد میں جو لایا جائے گا یہ دونوں ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے والا ہوگا، لیکن ایک دوسرے کے متشابہ کس چیز میں؟ شکل میں، رنگ میں، ذائقے میں نہیں. ذائقے میں نہیں، یعنی کہ نہ ذائقہ ملتا ہوگا جنت کے پھل کا دنیا کے پھل سے، اور جو ہر بار ملے گا اس کا بھی ذائقہ مختلف ہوگا. تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حقیقت یہ ہوگی کہ ان کے پاس جو رزق لایا جائے گا وہ ظاہری طور پہ رنگ کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متشابہ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی، وَلَهُمْ ان کے لیے، کن کے لیے؟ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے اور اس سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور یہی جنتی ہیں. تو ان جنتیوں کے لیے فیہا، ان جنتوں میں، ان باغات میں، ازواجن کیا ہوں گی؟ بیویاں، مطہرہ نہایت پاک صاف. اللہ نے یہ نہیں کہا طاہرہ، اللہ نے کیا کہا؟ مطہرہ، یعنی کہ حروف میں اضافہ ہے، اور حروف میں اضافہ معنی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. طاہرہ ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ پاک صاف، لیکن یہاں پہ مطہرہ نہایت پاک صاف. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. یہاں پہ ایک اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کہ ازواج سے مراد کیا صرف عورتیں ہیں یا اس سے مراد مرد بھی ہیں؟ کیونکہ زوج کا لفظ دونوں پہ بولا جاتا ہے. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا لفظ دونوں پہ بولا جاتا ہے، یعنی کہ بیوی کا جو خاوند ہے اس کو بھی زوج کہتے ہیں، اور خاوند کی جو بیوی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زوج کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ازواج. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اس میں ازواج ہوں گے، ازواج ہوں گی مطہرہ نہایت پاک صاف.
تو اب ازواج سے مراد کیا یہاں پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں یا اس سے مراد صرف عورتیں ہیں؟ مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ تو تذکرہ ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں بیویاں ملیں گی، حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو جو جنت میں عورتیں جائیں گی دنیا والی عورتوں میں سے، انہیں کیا ملے گا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو ان کے اس اعتراض کا رد کرنے کے لیے اور ان کو خاموش کروانے کے لیے کئی لوگوں نے یہ طریقہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں جی عربی میں ازواج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنت میں ازواج ہوں گے، تو یہ ازواج مردوں کے لیے بھی ہوں گی یعنی کہ بیویاں، اور ازواج عورتوں کے لیے بھی ہوں گے یعنی کہ ان کے لیے خاوند ہوں گے۔ تو ازواج و مطہرہ عورتوں کے لیے وہاں پہ نہایت پاک صاف خاوند ہوں گے، اور مردوں کے لیے وہاں پہ نہایت پاک صاف عورتیں ہوں گی۔ اور بظاہر یہ جواب اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ عربی لغت کے لحاظ سے تو ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ ازواج کا لفظ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تو اس سے مراد عورتیں ہیں، اور اس بات پہ پرانے مفسرین کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ آپ تفسیر طبری اٹھا لیں، ازواج مطہرہ کی تفسیر جو امام طبری نے بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر جو امام ابو حیان نے کی ہے، وہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، گرامر کے، عربی گرامر کے، نحو صرف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی تفسیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف عورتیں ہیں۔ اور دیگر ائمہ کرام کی تفسیر بھی یہی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد مرد ہیں۔ تو گویا کہ علماء کرام کے اس تفسیر پہ اجماع چلا آ رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے اس میں کیا ہوں گی؟ ازواج پھر کیا ہوں گی؟ بیویاں، مطہرہ نہایت پاک صاف۔ تو پھر وہ ان کا اشکال تو باقی رہا۔ کیا اشکال؟ کہ عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو جنتی عورتیں بھی ہیں، ان کی اپنی بیوی ہے، حوریں ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ اشکال اپنی جگہ پہ برقرار رہا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت صرف بیوی یا خاوند کا نام نہیں ہے، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی بھی دیکھی نہیں ہوں گی، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی کان نے کبھی بھی سنی نہیں ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کبھی بھی کسی انسان کے دل میں آئی نہیں ہوں گی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری نعمتیں جن کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ صرف خاوند بیوی کا نام نہیں ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی؟ کیوں شیخ صاحب؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ یہ دیدار جیسے مردوں کو ملے گا ایسے ہی اس کی سعادت عورتوں کو بھی ملے گی۔ تو عورتیں محروم نہیں ہیں، جنتی عورتیں جنت کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا، جیسے مردوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے لیے حوریں ہوں گی، ایسے یہ نہیں ذکر کرتا کہ عورتوں کے لیے مرد ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانا ہے وہ شرم و حیا کی مالک ہوتی ہیں، وہ بے شرم نہیں ہوتی، وہ لبرل نہیں ہوتی، وہ آوارہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کے لیے ایسی باتیں کرنا نامناسب ہے، اور نہ وہ اگر کوئی ایسا سوال کریں بھی تو وہ بات سمجھنے کے لیے کرتی ہیں، اعتراض کے انداز میں نہیں کرتی۔ اور جو
مرد اعتراض کے انداز میں ایسی گفتگو کرتے ہیں اور جو عورتیں اعتراض کے انداز میں ایسی گفتگو کرتی ہیں، ان کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کا جنت پہ ایمان ہے، نہ ان کا رب پہ ایمان ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں، اللہ کی جنت پہ ایمان نہیں، اس کا جنت سے کیا لینا دینا؟ جہاں تک تعلق ہے ان پاک باز اور پاک دامن اور مومن عورتوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جنت میں اپنے اسی خاوند کے ساتھ ہوں گی جس کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتی رہی ہوں گی، شرط یہ ہے کہ وہ خاوند بھی جنت میں پہنچ جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال پیدا ہو جائے گا کہ عام طور پہ دنیا میں عورتیں اپنے خاوند کی کئی حرکتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کی کئی عادتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کے اخلاق سے تنگ ہوتی ہیں، تو یہی خاوند انہیں جنت میں ملے گا تو پھر ان کو کیا ملا؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت میں جب یہ خاوند ملے گا اس میں وہ عیوب نہیں ہوں گے، وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی، اور وہ اس میں غلط عادتیں نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے بیوی دنیا میں تنگ رہی۔ جنت میں یہی خاوند اس طرح ہوگا کہ اس میں ہر وہ خوبی ہوگی جو اس کی بیوی چاہتی ہوگی، اور وہ ہر اس عیب سے پاک ہوگی جس عیب سے پاک ہونا اس کی بیوی اس کو دیکھنا چاہتی ہوگی، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگا۔ اور سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتیوں تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کا دل چاہے گا، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو سکون ملے گا، سرور ملے گا۔ تو اس لیے عورت کے لیے جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خاوند کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا خاوند ایسی شکل و صورت میں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر رشک کر رہی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ان عورتوں کا جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، تو علماء کرام ان کے بارے میں وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایسے مرد بھی ہیں جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو باہم جمع کر دیں گے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہوں گی جن کے دنیا میں کئی خاوند رہے ہوں گے۔ آپ اسماء بنت امیس کو دیکھ لیں، ان کے پہلے خاوند کون سے ہیں؟ ان کے جو مشہور خاوند ہیں پہلے وہ کون سے ہیں؟ جناب جعفر۔ جعفر فوت ہوئے تو کس نے ان سے شادی کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ اول نے، خلیفہ راشد نے۔ وہ فوت ہوئے تو کس نے شادی کی؟ امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایسی عورتیں رہی ہیں جن سے کئی خاوندوں نے شادی کی ہے۔ عاتقہ بنت زید کو آپ لے لیں، ان سے کئی لوگوں نے شادی کی ہے۔ ایک خاوند فوت ہوا، دوسرے نے کر لی شادی، وہ فوت ہوئے، تیسرے نے شادی کر لی، کیونکہ وہ زمانہ پاک دامن پاک باز لوگوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں وہ کسی عورت کو خاوند کے بغیر عام طور پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ عورت کا خاوند فوت ہوتا، عدت ختم ہوتی، لوگ نکاح کا پیغام بھیج دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو رہائش کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو ایک چھتری کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسی عورت کو پھر کون سا خاوند ملے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ عورت کا خاوند وہ ہوگا، عورت اپنے اس خاوند کے پاس ہوگی جس کے ساتھ وہ دنیا میں سب سے آخر میں تھی۔ تو بہرحال وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کا معنی پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اس جنت میں، ان جنتوں میں ازواج، بیویاں ہوں گی مطہرہ، نہایت پاک صاف۔ اب اگلا سوال یہ ہے کس چیز سے پاک صاف؟ تو سلف صالحین نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، بلغم سے پاک، تھوک سے پاک، اور پھر اخلاقی کمزوریوں سے بھی پاک، جھوٹ بولنے سے، حسد کرنے سے، کینہ دل میں رکھنے سے، تو ہر طرح کی کمزوریوں سے وہ پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ، اور یہ جنتی، یہ ایمان لانے والے، یہ نیک اعمال بجا لانے والے، وَهُمْ فِيهَا، یہ ان جنتوں میں رہیں گے، کب تک؟ کتنے سال تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کریے۔ دنیا میں ایمان لے کر آئے اور دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، اور اللہ کا انعام دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا مل رہی ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، جو جنت مل رہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان جنتوں میں رہیں گے، کب تک خالدون؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا، اس آیت کے ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ جنت ختم نہیں ہوگی، اور ایسے ہی جہنم بھی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنت کسی دن ختم ہو جائے گی یا جہنم کسی دن ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی، نہیں حیا کرتے، نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، اس بات سے کہ ان یضرب مثلا ما، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے۔ ما جو ہے یہ نکرہ ہے، کوئی بھی مثال بیان کریں، یعنی کہ وہ کیسی بھی مثال ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ بعوضۃً، یہ بدل ہے کس سے؟ مثلاً سے۔ ما جو تھی یہ مثلاً کی صفت تھی، اور بعوضہ بدل ہے کہ وہ مثال بعوضۃً مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس چیز کی ہو جو مچھر سے اوپر ہے، مچھر سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، کس بات سے؟ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، تاکہ لوگ حقائق کو سمجھ جائیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جو کہ کمزور ہے، عقلی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اس کی عقل ناقص ہے، انسان ان چیزوں کو مثال کے بغیر نہیں سمجھ پاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کئی باتیں مثالوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ تو کئی معنوی امور حسی مثالوں کے ذریعے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق واضح ہو جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچ جائے، چاہے وہ مثال مچھر کی دینا پڑے یا مکھی کی دینا پڑے، یا وہ مثال کسی کتے کی دینا پڑے یا کسی گدھے کی دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، فرمایا سورہ حج کے آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی، اس میں بت بھی آ گئے اور بتوں کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی آ گئے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکیں گے، سب مل کر بھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کے سارے جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، وہ سارے جمع ہو جائیں، مل کے کوشش کریں ایک مکھی کو پیدا کرنے کی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
مکھی پیدا کرنا دور کی بات، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکیں گے، چھڑوا نہیں سکیں گے۔ اندازہ کیجئے ان کی بے بسی کا، جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے ان اولیاء اور صالحین اور علماء کی طرف دیکھیں جن کو لوگ ان کے فوت ہونے کے بعد پکارتے ہیں، ان کے قبروں میں چلے جانے کے بعد پکارتے ہیں۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، آپ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کو لے لیں، دیگر صحابہ کرام کو لے لیں، تابعین کو لے لیں، بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں ان کو لے لیں۔ یہ سب کے سب جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو غسل دیا، لوگ غسل دیتے ہوئے ان کے جسم کو حرکت دیتے رہے، لوگوں نے ان کا لباس اتارا، لوگوں نے ان کو کفن پہنایا، لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا، لوگوں نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ وہ خود کوئی بھی یہ کام ان کاموں میں سے کوئی بھی کام وہ خود نہیں کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بے بس اور عاجز مخلوق ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کے ان ولیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ ان ولیوں کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن مخلوق کو خالق کے حقوق دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کس چیز کی مثال دی؟ مکھی کی مثال دی کہ یہ مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے، اور آپ نے ان کو حقوق خالق کے دے دیے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے۔ کہاں وہ جو مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں، اور کہاں وہ جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ساتوں زمینیں پیدا کی، پہاڑ پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، اور جس نے طرح طرح کے جانور بنائے، فرشتے بنائے، جن بنائے، انسان بنائے، جس کی مخلوقات کو اگر ہم گننے لگیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو بے بس مخلوق کو خالق کے حقوق دینا غلط ہے، ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا غلط ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی، اور کبھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کس کی؟ گدھے کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مذمت کرنا چاہ رہے ہیں کن کی؟ یہودیوں کی، اہل کتاب کی، جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں دی گئی تھیں، آپ کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ان آسمانی کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھنے کے بعد آپ پہ فوری طور پہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ نے کہا وہ لوگ جن کو تورات دی گئی ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لاد دی جائیں۔ یہ گدھا ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے ان یہودیوں نے، اہل کتاب نے ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جو ان پہ نازل کی گئی تھیں، تاکہ ان کو پڑھتے، ان پہ ایمان لے کر آتے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو انسان کے ذہن میں اتارنے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کر دیں وہ برحق ہے، وہ درست ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، کہنے لگے تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ عظیم ذات، کیا اللہ مثالیں دے گا مچھر کی، مکھی کی اور اس قسم کی مثالیں دے گا؟ تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ اللہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا مچھر سے کسی بڑی چیز کی یا مچھر سے کسی ہلکی چیز کی۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے پھر؟ حیا۔ اس صفت کا علم اس ایت سے بھی ہو رہا ہے کہ اللہ اس چیز سے نہیں شرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کئی اور چیزوں سے شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی اور چیزوں میں حیا فرماتے ہیں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اے مومنو جب نبی کے گھر میں تمہاری دعوت ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کھانے کے بعد آپ کے گھر سے نکل جایا کرو اور گفتگو کرنے کے لیے وہاں پہ مجلسیں قائم نہ کیا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی،
تمہارا وہاں پہ بیٹھنا نبی کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فیستحیی منکم، اور نبی تم سے کیا ہے؟ شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، نہیں شرماتے. غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کسی بھی چیز سے نہیں شرماتے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ میں بالکل نہیں شرماتا، اللہ نے کہا میں حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا. اور اس صفت کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے جسے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ میں اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات پہ تفصیلی گفتگو کیوں کرتا ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. اور اللہ رب العزت کے ناموں کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا، یہ بہت عظیم علم ہے، بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی. کیوں؟ تاکہ تمہیں میرے قادر ہونے کا، قدیر ہونے کا، میری صفت قدرت کا علم ہو جائے. تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہر چیز میری قدرت میں ہے، ہر چیز کو میری قدرت نے گھیر رکھا ہے، اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز میرے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء کا علم بہت عظیم علم ہے. اس علم میں دلچسپی لینی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگوں نے پبلک کو اللہ کے ناموں کے معنی کے قریب نہیں آنے دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی کے قریب نہیں آنے دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرتے ہیں، زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. سڑکوں کے ارد گرد جو درخت لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کے ناموں کی تختیاں لگاتے ہیں. لیکن اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کرنا، اللہ کے ناموں کے معنی کو جاننا، اللہ کے ناموں کے جو تقاضے ہیں لوگوں کو بتانا، اس بارے میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو اپنے نام بڑے پیارے ہیں، اللہ کو اپنی صفات بڑی پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے پیارے پیارے نام ہیں، مجھ سے جب دعا کرنی ہو مجھے میرے ناموں کا واسطہ دیا کرو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں اپنے نام ذکر کرتے ہیں، اپنی صفات بتاتے ہیں. انسان عجیب انسان ہے. انسان اپنے والد کے اوصاف بتاتا ہے، اپنی بیگم کی خوبیاں بتاتا ہے، اپنی ماں کی خوبیاں بتاتا ہے. لوگوں کے بارے میں ایسی کانفرنسوں میں شریک ہوتا ہے جہاں پہ کسی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. پیروں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، مولویوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، قاری صاحب کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، سیاستدانوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، لیڈروں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. پھر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کے اوصاف کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ اس کے اوصاف میں دلچسپی کیوں نہ ہو؟ اس کے ناموں کو یاد کرنے میں دلچسپی کیوں نہ ہو؟ اس کے ناموں کے معنی جاننے میں اور ان کے تقاضے جاننے میں دلچسپی کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے جب بھی اللہ کی صفات اور اسماء کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے کوئی بھی مثال بیان کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر کئی امور میں حیا کرتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس صفت کا ثبوت ہمیں سورہ احزاب کی آیت سے بھی ملتا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق. اور اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ اس صفت کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ قائم کیا ہوا تھا. تو 3 آدمی آئے. ان 3 میں سے ایک نے مجلس دیکھی اور دور سے ہی دیکھ کر واپس چلا گیا، مجلس کے قریب نہیں آیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آیا، مجلس سے اعراض کیا اور چلا گیا۔ باقی رہ گئے دو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور دو میں سے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں کسی جگہ کشادگی موجود ہے، وہاں پہ بیٹھا جا سکتا ہے، تو وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور تیسرا مجلس کے پیچھے دور ہی بیٹھ گیا، مجلس کے اندر داخل نہیں ہوا، مجلس کے آخر میں ہی پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، یعنی کہ اس نے مجلس سے اعراض کیا، مجلس میں نہیں آیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ اور ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے اس کو جگہ دی، یعنی کہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس نے حیا سے کام لیا، شرم سے کام لیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ کیسے اس نے حیا سے کام لیا؟ کیا اس نے شرم کی؟ اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں علماء کرام نے، ان میں سے واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ جانا چاہتا تھا، مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، پھر شرم و حیا کی وجہ سے بیٹھ گیا اور جانے سے گریز کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے حیا کی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کے بیٹھنے کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالی شرم و حیا کرتے ہوئے اس کو اس پہ اجر و ثواب دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے الفاظ کیا بولے ہیں کہ استحیا فاستحی اللہ منہ، کہ وہ آدمی جو پیچھے ہی بیٹھ گیا ہے اس نے حیا کی، شرم کی، تو اللہ نے اس سے حیا کی۔ تو یہاں پہ صاف صاف بتایا جا رہا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شرم کی۔ اور ایسے ہی وہ حدیث جو لوگوں میں بھی مشہور و معروف ہے، جسے امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اسے بہرحال صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیی ہے، حیا والا ہے، شرم والا ہے، کریم بڑا کرم کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اللہ کی حیا کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں۔ تو حیا بہرحال اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کی تعویل کرنا غلط ہوگا۔ عام طور پہ علماء کرام اس صفت کی تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ حیا کرتا ہے یعنی کہ رحمت فرماتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت ماننے کی باری آتی ہے تو وہاں پھر ایک اور تعویل کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، یہاں وہ تفسیر کرتے ہوئے جس میں تعویل پائی جاتی ہے، جس میں حقیقت سے اعراض ہے، ظاہر سے اعراض ہے، وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرنے کو ترک نہیں کرتے، یعنی کہ حیا کی تعویل کیا کی؟ ترک کرنا۔ ان اللہ لا یستحی یعنی کہ ان اللہ لا یترک۔ تو بہرحال یہ تعویل غلط ہے، اللہ کی اس صفت کو بھی ماننا چاہیے اور اس کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے اللہ کی صفت حیا ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اور بندوں کی صفت حیا ویسے ہوتی ہے جیسے بندوں کے شیان شان ہے۔ اللہ کی صفت حیا میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کریں، بعوضۃً مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس چیز کی ہو جو اس سے اوپر ہو۔ ما فوقہا اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ
مچھر کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے اور نہ ہی اس چیز کی مثال بیان کرنے سے شرماتے ہیں جو مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر سے بھی بڑی ہو۔ وہ کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ مکھی، اور مکھی مچھر سے بڑی ہوتی ہے، اور ایسے ہی دیگر چیزیں جو مچھر سے بڑھ کر ہوتی ہیں اور بے شمار ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ فما فوقہا، یعنی کہ جو اس سے کم تر ہو، کیونکہ فوق کے دو معنی ہوتے ہیں، اعلیٰ کا معنی بھی، ادنا کا معنی بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ اللہ کوئی بھی مثال بیان کریں، وہ مثال مچھر کی ہو یا اس چیز کی ہو جو مچھر سے بھی کم تر ہے، جو مچھر سے بھی ہلکی ہے۔ وہ اس کی مثال کیا ہو سکتی؟ مچھر کا پر آپ لے لیں، مچھر کا پر مچھر سے بھی ہلکا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسان سمجھ لے، اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کے ذہن میں اتر جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ بے شک وہ، الحق برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں فَيَعْلَمُونَ تو انہیں یقین ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہو کہ بے شک وہ، انہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مثل کی طرف۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ وہ جانتے ہیں انہو الحق کہ بے شک وہ مثال جو ہے الحق وہی برحق ہے، بالکل درست ہے۔ اور من ربہم وہ مثال کس کی طرف سے آئی ہے؟ ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا مومنوں کی شان کا، مومنوں کے مقام کا۔ اللہ کو مومنوں سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ مومن اللہ کی بیان کردہ کسی بھی چیز پہ اعتراض نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، درست فرمایا۔ یہ ہے ایمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، بِهَذَا اس کے ساتھ، مثلاً بطور مثال، مثلاً تمجید ہے، اور فَيَقُولُونَ یہ جواب ہے اما کا، اور ماذا استفہامیہ ہے، کیا کا معنی دے رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کس کے ساتھ کفر کیا؟ اللہ کے ساتھ کفر، یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر، یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کفر، یا روز آخرت کا کفر، تو یا تمام چیزوں کا کفر۔ تو کافر جو بھی ہیں فیقولون وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کے کیا ارادہ کیا ہے، ایسی مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں زیب دیتی ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ کسی بھی چیز پہ اعتراض کرنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ کافروں کی مذموم عادت اور خصلت ہے۔ اسلامی سزاؤں پہ اعتراض کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافقین اور کافروں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ مومن تو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ مچھر کی مثال بیان کی جائے تب بھی اعتراض، مکھی کی مثال بیان کی جائے تب بھی اعتراض، کتے کی مثال بیان کی جائے تب بھی اعتراض، چور کی سزا بیان کی جائے کہ ہاتھ کاٹ دی جائے اس کے اوپر اعتراض، زانی کی سزا بیان کی جائے کہ اسے سنسار کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی اعتراض۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ نے اس چیز کی مثال دے کر کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بِهِ اس کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ، کثیراً بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے بِهِ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ گمراہ کن کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟
جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ ان کو گمراہ ہی کرے گا۔ وَيَهْدِي بِكَثِيرًا، اور اسی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والوں کے ایمان میں اللہ کی بیان کردہ یہ مثالیں سن کر مزید اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں مزید تسلی ہوتی ہے، انہیں مزید یقین ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے کلام پہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ اور روز آخرت پہ۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کے بارے میں یہ ہدایت کی کون سی قسم ہوئی؟ ہدایت توفیق، کیونکہ مثال تو اللہ نے سب کے لیے بیان کر دی، وہ کیا ہو گیا؟ ہدایت ارشاد۔ اللہ کا مثال بیان کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا؟ ہدایت ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی سب کی کر دی، لیکن دلوں میں ہدایت داخل ہوتی ہے کن کے؟ مومنوں کے، تو ان کو پھر ہدایت توفیق ملتی ہے، اور جو کافر ہیں وہ ہدایت توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، ما نافیہ ہے، نہیں وہ گمراہ کرتا، وہ کون؟ اللہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بہ اس کے ساتھ الا الفاسقین، مگر ان کو جو فاسق ہوں۔ الفاسقین یہ فاسق کی جمع ہے، اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہو، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ اور فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فسق جو کفر کے معنی میں ہے، اور ایک فسق جو گناہوں کے معنی میں ہے، معاصی کے معنی میں ہے۔ مومن بھی کئی فاسق ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے۔ اور کافر فاسق ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا گناہ کرنے والے، کفر کا گناہ، شرک کا گناہ کرنے والے۔ تو یہاں پہ پھر کون سا فسق مراد ہے؟ فسق اکبر مراد ہے، کفر والا فسق مراد ہے۔ وما یضل بہ، اور نہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے مگر فاسقوں کو۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کا علم ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کے کسی کرتوت کی وجہ سے، اس کی کسی معصیت کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا ان کے فسق کی وجہ سے۔ اور اسی کے مفہوم میں وہ آیت ہے جو سورہ صف میں آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھی راہ اختیار کی، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ ان کو سزا ملی ہے، جب وہ ٹیڑھے راستے پہ چلے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ انہوں نے فسق کی راہ اختیار کی تو پھر اللہ نے سزا دی کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت سے فوائد ملے۔ ایک تو پتہ چلا اللہ کی صفت حیا کا، نمبر 2 یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی ایک مثالیں بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ مثالیں انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مومن اللہ کی بیان کردہ ہر چیز پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بیان کردہ چیزوں پہ اعتراض کرنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ کافروں کا، منافقین کا، ملحدین کا اور زندیق لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کئی لوگوں پہ اللہ انعام کرتے ہیں اور انہیں ہدایت توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ گمراہ میں انہی کو کرتا ہوں جو فاسق ہوتے ہیں، جو فسق کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام میں بیان کردہ ایک ایک آیت پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی روز قیامت ہمیں ان بندوں کے ساتھ شامل فرمائے جن کو اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔